پاکستان تحریک انصاف اس کے بانی عمران خان کی سیاسی تقدیر، خاص طور پہ الیکشن 2024 کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی قسمت کا فیصلہ اب دو فیصلوں پر منحصر ہے۔ ایک کل الیکشن کمیشنر پاکستان پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے اپنا محفوظ فیصلہ سنائے گا، جس میں پارٹی کے سمبل یعنی بلے کے حوالے سے فیصلہ آ سکتا ہے۔ دوسری جانب آج اسلام آباد ہائی کورٹ، جس میں ان کی سزا کے بعد ان کی نااہلی کے حوالے سے اس کو معطل کرنے کی جو استدعا کی گئی تھی، اسے اسلام آباد ہائی کورٹ نے مسترد کر دیا، جس کی وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بعد اب عمران خان کم از کم الیکشن کے میدان سے وہ باہر ہو گئے ہیں، لیکن اب بھی اس کا ایک بہت بڑا سہارا ہے۔ کل پاکستان تحریک انصاف پہنچ رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جہاں پر وہ اس فیصلے کے خلاف اپیل کرے گی، اور اگر سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا تو جناب عمران خان کے حوالے سے تو وہ پھر الیکشن لڑنے کے اہل ہو جائیں گے۔ مگر بہت ہی نازک موڑ ہے سپریم کورٹ کے لیے، کیونکہ وہاں پر ایک پہلے ہی درخواست موجود ہے پاکستان کے ایک اور سابق وزیر اعظم جناب نواز شریف کے حوالے سے، جو کہ سپریم کورٹ کے گزشتہ فیصلے کے نتیجے میں تاحیات سیاست سے نااہل ہے۔ اس کے لیے 7 رکنی بینچ بھی تشکیل دے دی گئی ہے، 2 جنوری کو اس کی سماعت بھی ہونی ہے۔ بہرحال یہ سپریم کورٹ اپنی تاریخ کے ایک بہت ہی نازک موڑ پر ہے، دو رہا ہے۔ ان تمام موضوعات پہ پاکستان تحریک انصاف اور ان کے بانی کی الیکشن کے حوالے سے جو فیوچر ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سب سے فریش نئے ترین جو رہنما جنہوں نے جوائن کیا ہے، سینئر نائب صدر کے عہدے پہ براہ راست آئے ہیں پاکستان کے نامور سینئر قانوندان جناب سردار لطیف کھوسا۔ ہمارے ساتھ کھوسا صاحب موجود ہیں، بہت بہت شکریہ کھوسا صاحب۔ اب آپ جس دن بنے ہیں آلموسٹ 1-2 دن کے، اس میں ہی بڑا ٹیسٹنگ ٹائمز ہیں۔ ایک جانب عمران خان صاحب کی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو بڑی امپورٹنٹ درخواست تھی، وہ ناقابل سماعت مینٹینیبل نہیں قرار پائی ہے۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن کا فیصلہ آنا ہے، اور عمران خان صاحب کی درخواست جو ہے وہ سپریم کورٹ کل پہنچے گی۔ ایک بہت ہی گنجلک صورتحال ہے اس جماعت کی، جس میں کہ اب آپ داخل ہوئے ہیں۔ دیکھیے عمران خان صاحب، یہ بڑا ہی میں سمجھتا ہوں ایک عجیب ڈیفائننگ مومنٹ ہے۔ ہم نے جب بھی عدالت عدلیہ کو آزمایا ہے، جب سے پاکستان بنا ہے، بدقسمتی سے مولوی تمیز الدین کے کیس سے لے کر شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو کے کیس سے لے کر نصرت بھٹو کے کیس سے لے کر ظفر علی شاہ کے کیس سے لے کر ہمیں مایوسی ہی ہوئی ہے، اور قوم کو وہ جو توقعات تھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے تفویض شدہ اختیارات جو کہ منصف کو ملے ہیں، وہ انصاف کی کسوٹی پر پورے اتریں گے اور اس میں کسی کم و کاس نہیں ہوگا، لیکن بدقسمتی سے مایوسی ہوئی ہے۔ اور یہ تسلسل اور تواتر سے جو ہے ہمارا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جانب سے چیف جسٹس ہیں، یہ فیصلے ہمارے خلاف کرتے چلے آ رہے ہیں، اور خان صاحب نے بڑا لمبی ایک میں نے ہی دی تھی وہ سپریم کورٹ میں کہ خدا را ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیسز کی چیف جسٹس صاحب سماعت نہ کریں خان صاحب کی۔ اب یہ جو آج درخواست خارج کی ہے، انہوں نے ریزرو کر کے 2 مرتبہ ریزرو کیا، یہ بھی ایک عجیب مضحکہ خیز فیصلہ ہے۔ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ جب آپ نے معطل کر دی سزا ان کی، اور یہ سزا وہ ہے جس میں ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر اسلام آباد نے کمپلینٹ کی تھی، جن کو اختیار ہی نہ تھا۔ صاحب اس کی میرٹ پہ میں نہیں جاؤں گا، آپ فرما رہے مضحکہ خیز فیصلہ ہے، بالکل آپ اپنی رائے رکھیں ضرور، لیکن انہوں نے بہرحال یہ کہا ہے کہ یہ مینٹینیبل نہیں ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ ہم اس پہ نظر ثانی نہیں کر سکتے۔ مگر ہم اس کی میرٹ پہ جائے بغیر ہم ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، یہ معاملہ اب سپریم کورٹ پہ پہنچ گیا نا، اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس پہ کیا کرتی ہے، اور خان صاحب کی جو سیاسی تقدیر یا الیکشن کی تقدیر کے حوالے سے فیصلہ ہے، وہ تو اب سپریم کورٹ کے ہاتھ میں ہے۔ دیکھیں عمران خان جب فیصلہ ہو گیا تو وہ پبلک پراپرٹی ہے، اس لیے آپ اتنا بھی گھبرائیں نہیں کہ یہ کوئی کنٹیمپٹ لگ جائے گی، ایسی کنٹیمپٹ نہیں لگا کرتی ہے۔ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کا 1990 کا جس فیصلے کا دے رہے ہیں، اس کے بعد 1985 میں جاوید ہاشمی کے کیس میں بالکل اس کے متضاد آیا فیصلہ، اور انہوں نے کہا بالکل معطل کر سکتی ہے، سزا بھی معطل کر سکتی ہے، اور کنوکشن کو بھی معطل جو ہے کر سکتی ہے۔ اس سے زیادہ کیا ہو سکتا تھا کہ جب آپ ہماری اپیل کو منظور کر رہے ہیں سماعت کے لیے، اور اس میں لکھ رہے ہیں ہماری استدلال کہ سیشن جج نے
اختیار سماعت ہی ان کو غلط تھا، نمبر 1 میعاد کے بعد جو ہے اس کو دائر کیا گیا، نمبر 2 نمبر 3 کمپلینٹ جو تھی وہ بلا جو ہے جواز تھی اور بغیر بدون اختیار تھی. تو یہ فیصلہ بنیادی طور پر جب لیکن سر چانس تو ہے نا، ابھی سپریم کورٹ پہ تو چانس ہے نا، وہاں پہ اپنا کیس کنٹیسٹ کیجئے. نہیں بالکل دیکھیں، بالکل چانس بالکل ہے. دیکھیں الٹیمیٹ ساورن جو ہے وہ عوام ہیں. عوام آپ ذرا کوئی سروے کر کے بھجوا جائیں. عمران خان دلوں کی دھڑکن ہے اس وقت، کیوں گھبراتے ہیں بھائی؟ لیول پلینگ فیلڈ دو نا. اور یہ بدقسمتی دیکھیے گا، پہلے بھی یہ جنرل پرویز مشرف نے دونوں -1 کیا تھا، کہا تھا نواز شریف کو بھی باہر بھیج دیا تھا، رانی شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کو بھی باہر بھیج دیا تھا. اور اس وقت بھی ہم نے 4 بیٹھ کے ساری رات 4 پیس بنائی تھی. ان کی انا کو تسکین ہو گئی اور جو ہے بے نظیر کی جگہ مخدوم امین فہیم صاحب صدر بن گئے اور راجہ راجہ پرویز اشرف سیکرٹری جنرل بن گئے. مسلم لیگ نواز نے محترم نواز شریف صاحب نے جاوید ہاشمی کو صدر بنایا اور راجہ ظفر الحق کو چیئرمین بنایا. اور وہ سائیکل کی بجائے وہ لڑے شیر پر اور ہم تلوار کی بجائے تیر پر لڑے. تو یہ پرانی کہانی چلی آ رہی ہے. دیکھیں اس طرح -1 نہیں ہوا کرتے. لوگوں کے دماغوں سے دلوں سے آپ ان کو نہیں اریز کر سکتے. اس وقت بھی بے نظیر نہیں لڑی تھی، اس وقت بھی نواز شریف نہیں لڑے تھے.